الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے کا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا آج کون سا قصہ، آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ جی ہاں، آج ایک ایسے عظیم مارکے، ایک ایسے عظیم واقعے کی بات کرنی ہے۔ ایک ایسی بھی جنگ اس دنیا میں ہوئی جس جنگ کو لڑنے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی نازل ہوئے۔ جی ہاں، اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب۔ آج بات ہوگی غزوہ بدر کی۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے میدان جنگ میں آئے۔ یہ کب آئے، کیسے آئے، کس وجہ سے آئے، اور اس میدان میں ان کے تشریف لانے کے بعد اس جنگ کے نقشے کا کیا بنا؟ آئیے قرآن سے یہ واقعہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ یاد رہے، اسلامک ہسٹری کا، اسلامی تاریخ کا یہ سنہرا باب ہے۔ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو بھی ان تمام سنہرے واقعات کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین مارکہ ہے۔ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، بچے، انصار و مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا عالم یہ تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایتی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا عز و جل کی بارگاہ میں مصروف دعا تھے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے، اگر یہ چند لوگ ہلاک ہو گئے، تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ یہ تاریخی دعا ہے۔ کیا رکت ہوگی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العالمین کی بارگاہ میں محو دعا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک آپ کے مبارک کاندھوں سے زمین پر تشریف لے آئی، اور آپ پر رکت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا، اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جان نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی، اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ قمر آیت 45 میں ارشاد ہوتا ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ ترجمہ، عنقریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعائے مصطفیٰ ہو چکی ہے۔ صبح جنگ کا سما ہے، اور اس جنگ میں 313 مسلمانوں کے سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس صبح ایسا کیا ہوا کہ آج بھی بیان کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صبح کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم میدان جنگ میں ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی
اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور بہادر اور سردار جو اپنی سپاہ گیری میں، اپنے فوجی تجربے میں یکتائے روزگار تھے، وہ اتھارٹی تھے اپنی اس جنگجوانہ صلاحیتوں کے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا۔ آئیے تلاوت قرآن مجید ان مبارک آیات کو سنیے کہ کس پیارے انداز میں رب عز و جل نے تذکرہ کیا، اور پھر ترجمہ سنیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ ترجمہ، یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5,000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ، اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک واقعے کو جب بھی سنتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج اس قصے کو سننے کے بعد میں نے اور آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ علماء بڑے پیارے پیارے مدنی پھول میں بتاتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہر محاذ پر فتح مبین عطا فرمائے گا، اور مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کامیابی چومے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے
کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبہ ایمانی کو اور طاقت اور عروج عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، قرآن پاک کا ایک اور خوبصورت واقعہ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔